السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 12 سورہ یوسف کی مکمل تلاوت ہوئی۔ سورہ یوسف جو مستقل ایک ایسی سورہ ہے کہ ایک انسان کی پوری زندگی کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، سبق ہے۔ اس سورہ میں ہر کردار کو اللہ نے بیان کیا۔ ایک باپ کا کردار، بھائیوں کا کردار، ایک باحیا نوجوان اور بے حیا لڑکی کا کردار، وقت کے بادشاہ کا کردار، بہت سارے کردار کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورہ کے اندر جمع کر دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں سورہ یوسف کا جو خلاصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی، وہ خلاصہ 2 لفظوں میں ہے کہ آدمی اگر تقوی اور صبر اختیار کرے گا تو وہ ہر حال میں کامیاب ہوگا۔ متقی اور صابر شخص اللہ اسے ضائع نہیں کرتے۔ چونکہ پیغامات بہت زیادہ ہیں، صرف 2 پیغام یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا پیغام نوجوانی کے عالم میں اپنی حیا کی حفاظت۔ خاص طور سے ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ حیا ڈھونڈنے سے ملتی ہے۔ بے حیا گھر کے باہر قدم رکھتے ہی بے حیائی نظر آتی ہے۔ بے حیائی کو ڈھونڈنا نہیں ہے، حیا کو ڈھونڈنا ہے۔ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بڑے امتحان کے دور سے آج کے نوجوان گزر رہے ہیں، اور جب نوجوان یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بڑا بے حیائی والا دور ہے، بچنا بچانا بہت مشکل ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ یہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں، چاہے ایک نوجوان کے لیے کتنا بھی زمانہ بے حیا ہو جائے، یوسف علیہ السلام کے لیے جو ماحول زلیخا نے بنایا تھا ایسا تو نہیں ہے۔ ایک یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں پل رہے تھے، جس کو وہ ماں کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کا کھاتے تھے، اس کا پیتے تھے، اس کو اپنی مالکن سمجھتے تھے، اور آدمی جس کا کھاتا اور پیتا ہے نفسیاتی چیز ہے، اس کے دباؤ میں رہتا ہے، اس کے اشاروں پہ چلنا پڑتا ہے، وہ جب جو حکم دے وہ کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ چنانچہ اس نے جو بچپن سے لے کے جوانی تک کھلایا پلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اب جو ہے بے حیائی کا ماحول بنا کر بے حیائی کا حکم دے رہی ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا دباؤ میں تھے ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے جتنا ہو سکا انہوں نے چیخ کے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہو نہیں سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کرتی آئی تھی زلیخا۔ نہ جانے وہ محل کے کس حصے میں لے کر گئی تھی کہ ایک نہیں کئی دروازے بند کرنے پڑے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب پلٹے ہیں اللہ کا نام لے کر، دروازے کھلتے چلے گئے۔ صاف پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ یہ رونا مت روئیں، زمانہ خراب ہے، بے حیائی کا دور ہے۔ اگر ہمیں ارادہ ہے با حیا بن کے رہنے کا، آج اللہ کی مدد تیار ہے۔ آج ہم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے باحیا بن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تیار رہیں، اپنی آنکھوں کو اور اپنی جوانی کو محفوظ رکھیں، داغدار ہونے سے ہر حال میں اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں۔ اور جو چیز ہائی لائٹ کی ہے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے میں، یعنی یہ جو زلیخا کی جو حرکتیں تھیں، وہ یہ کہ یہ جو فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں، نکاح کے بغیر جو روابط قائم کرتی ہیں، یاد رکھیں معاشرے کی بدترین عورتیں ہوتی ہیں یہ، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا عورتیں ہوں، جو مکار ہوتی ہیں، عیار ہوتی ہیں، موقع ملتے ہی وہ تمہیں 100% بدنام کریں گی اور اپنے آپ کو بچا لیں گی۔ اور دنیا کا مزاج ایسا ہے، لڑکیوں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، لڑکوں کو داغدار بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ جب دروازے کھلتے چلے گئے، یوسف علیہ السلام جب باہر آئے ہیں، سامنے زلیخا کا شوہر کھڑا ہے۔ ابھی یوسف علیہ السلام کچھ کہتے یا سوچتے اس سے پہلے زلیخا بول دی ما جزاء من اراد باہلک، پیارے شوہر کیا سزا دیں گے اس کو آپ، جس کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، آستین کا سانپ بنا ہوا ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کی اس نے کوشش کی۔ اندازہ لگائیے ابھی اندر کیا تھا اور یہاں باہر آتے ہی کیسا پلٹی ہے وہ عورت۔ ہر فاحشہ عورت ایسی ہوتی ہے، مکار ہوتی ہے، عیار ہوتی ہے، اسی لیے اپنے آپ کو بچائیں۔
یوسف علیہ السلام پریشان، یہ کیا مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام اپنے معصومانہ زبان میں کہنے لگے کہ میرا کوئی قصور نہیں، ہی راودتنی، اسی نے جو ہے مجھے بہلایا اور پھسلایا اور سارا قصور اسی کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم سے بچے کو زبان دی جو محل میں ایک جھولے میں جھول رہا تھا، محل کی کسی کنیز کا بیٹا تھا وہ۔ اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہوگی تو یوسف علیہ السلام کا قصور ہے، پیچھے سے پھٹی ہوگی زلیخا کا قصور ہے۔ پورا واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی گئی، پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ زلیخا کا شوہر عزیز مصر تھا، مصر کا وزیر خزانہ تھا، بڑا ہوشمند، بڑا بصیرت اندوز تھا وہ۔ فوراً زلیخا سے اس نے کہا تیری غلطی ہے، اور اس نے کہا ان کیدکن عظیم، خالی زلیخا کو نہیں، زلیخا جیسی تمام عورتوں کے بارے میں کہا تم لوگوں کا جو مکر ہوتا ہے، جو عیاری ہوتی ہے، بڑی عظیم ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ اس نے کہا جو اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ یہ جو چال باز اور فاحشہ عورتوں کی سازشیں ہوتی ہیں مردوں کے خلاف، بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ بھولا بھالا مرد تو سیدھے جو ہے اس کے جال میں آ جائے گا، تو بہت زیادہ خطرناک یہ فاحشہ اور عیار عورتوں کی سازشیں ہوتی ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسی تمام راستے جو نامحرموں سے تعلقات پیدا کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کی جوانی کو داغدار کرنے والے، اور جس کی جوانی داغدار ہو جاتی ہے بڑھاپا بڑی ذلت کے ساتھ گزرتا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہاں انشاءاللہ اس کی تفسیر آئے گی۔ اور اخیر بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے اور انہوں نے کہا مجھے انصاف چاہیے، مجھ پر جو الزام لگایا زلیخا اور زلیخا کی سہیلیوں نے، مجھے اس سے براءت چاہیے۔ الغرض پورا مقدمہ چلا اور صاف طور پہ یوسف علیہ السلام بری ہو گئے۔ زلیخا نے اپنی زبان سے اقرار کیا انا راودتہ، میں نے بہکایا تھا، میں نے بھٹکایا تھا، قصور میرا تھا۔ اس مقدمے کو جیتنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنی تعریف نہیں کرتا ہوں، میں اپنے نفس کو بڑا بری نہیں کہتا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہوتا ہی یہ برائیوں کا حکم دینے والا۔ میں جو اس وقت بچا اور آج مقدمہ جیتا، ما رحم ربی، میرے رب کے رحم کی وجہ سے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں، اور اپنی جوانی کو بے داغ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ضعیفی کا جو مرحلہ ہے بڑی عزت کے ساتھ گزروائیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کریں گے اگر جوانی ہماری بے داغ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کو اپنی جوانی اور حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔